بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ جب انسان کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا یا اپنی خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کی خواہش پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ لڑکیوں کی جلد جوان جوان سی نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اللہ پاک کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل اور اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ حرام عورت سے بہتر حلال عورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرے رب کو پسند ہے اور رب کو وہ پسند ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہو۔ جرمن کہاوت ہے، کتے کو اپنے خوف اور انسان کو اپنی ضرورت سونگھنے نہ دیں ورنہ دونوں آپ کو کاٹ لیں گے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور اللہ پاک بہت انصاف کرنے والا ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پہ عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو، یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ اگر خدا نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جس عورت میں یہ دو خوبیاں ہو، مرد اس عورت کو پانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے۔ جو عورت خوبصورت ہو اور خوش اخلاق ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، شکر کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق ناراض لوگوں کا دماغ زیادہ منفرد خیالات پیدا کرتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے مگر کبھی کبھی ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ انسان ساری زندگی نہیں بھولتا۔ مرد رو رہا ہو تو عورت سینے سے لگا لیتی ہے، عورت رو رہی ہو تو مرد کہتا ہے ڈرامے نہ کرو، پہلے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، ثبوت چاہیے تو اپنی ماں کو ہی دیکھ لیں۔ انسان دو وجہ سے بدلتا ہے، کوئی خاص زندگی میں آ جائے یا کوئی خاص زندگی سے چلا جائے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود بھی دو آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ ہم نوکری کی لالچ میں زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر بھی یقین رکھو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔
اگر کبھی غبارہ آپ کے منہ پہ پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ عورت نہ غصے میں مرد کو مار سکتی ہے، نہ گھر سے نکال سکتی ہے، اور نہ خود گھر سے نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس بچتی ہے بقول مرد 6 گز زبان، وہ بھی معاشرے کو قبول نہیں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں، محبت اور خلوص سے بنتے ہیں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں، کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ اللہ پاک کو وہ عورت بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، تو ایسی عورت بدقسمتی کی مثال ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ عورت کی مرضی کے بغیر غیر مرد تو کیا اس کا شوہر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی عورت پسند آ جائے، اس کو حاصل کرنا ہو تو یہ 3 کام کرو: اس کی عزت کرو، اس سے اخلاق سے پیش آؤ، اور اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجو۔ یہی اصل محبت ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اے بنت حوا، کسی بھی ایسے شخص کو بیچ راستے میں مت چھوڑنا جو خاندانی مسائل کا شکار ہو اور اس کے سکون کی وجہ صرف تم ہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہنر سکھائیں اور برائے مہربانی اس ہنر کے استعمال کا طریقہ بھی بتائیں تاکہ انہیں سوشل میڈیا پر ناچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ من پسند عورت کے وجود پر مرد کا محبت کرنا غذا کی طرح اثر کرتا ہے۔ مرد جتنی شدت سے اس کو محبت کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ عورت خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ قطع تعلقی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول رازوں کی تدفین ہے۔